अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम अपने सेशन नंबर 6 में सूरत अल-मुज़म्मिल की बाकायदा जो स्टडी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आयत नंबर 1 को हम बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि ये सूरत हमें जहाँ इल्म देगी वहाँ ये सूरत इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी बढ़ाएगी और अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ को भी मज़बूत करने का एक ज़रिया बनेगी। दिल से हमेशा एक चीज़ की दुआ किया कीजिए, जब भी आप किसी भी कुरान क्लास में जाकर बैठें या आप किसी कुरान की क्लास को सुनना शुरू करें कि अल्लाह इस इल्म को मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बना दे। बाज़ औक़ात एक आयत होती है, वो इंसान के लिए लाइफ़ चेंजिंग इम्पैक्ट लेकर आ जाती है। एक आयत होती है, वो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है और एक आयत की एक्सप्लेनेशन होती है, जो आपके दिल के तार छू जाती है। और ऐसा इंसान के अंदर फिर चेंज आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ़स्टाइल में अल्लाह की नाफ़रमानी की तरफ दोबारा देखने की भी कोशिश नहीं करता। इसलिए कि अल्लाह हमारे दिल की चाहत देख लेता है। तो चाहत के साथ इल्म हासिल करें, चाहत के साथ सूरत को शुरू करें, पैशन और शौक के साथ इसको आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में चलने के इरादे से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उसको आपकी और मेरी कोई एक भी अमल की हालत पसंद आ जाती है, वो पूरी एग्ज़िस्टेंस हमारी जो है, पूरी एग्ज़िस्टेंस हमारी बदल सकता है। और हमारी एग्ज़िस्टेंस सिर्फ़ इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, हमारी एग्ज़िस्टेंस में आलम में बरज़ख भी है, हमारी एग्ज़िस्टेंस में आगे रोज़े महशर भी है और हमारी एग्ज़िस्टेंस में फिर उसके बाद आगे के मामलात जन्नत और दोज़ख के भी हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह से दोज़ख के अज़ाब और उसकी सज़ाओं और उसको देखने से महफ़ूज़ रखे। बस अल्लाह से वो लम्हा माँगे, जो लम्हा आपके दिल में इस इस्लाम की, अल्लाह की मोहब्बत को ऐसा इनकलकेट कर दे, ऐसा इनग्रेन्ड कर दे कि आप उसके बाद पीछे कभी मुड़कर अपनी ज़िंदगी में ना देखें। आपको इतना हिम्मत और हौसला ये कुरान दे कि आपकी ज़िंदगी के पैटर्न्स कैसे भी हों, आपका रब से तवक्कुल शैटर्ड ना होने पाए। जैसे शायर ने कहा है ना कि मुझे कुन से कर तू करीब तर। कुन मतलब कलमा कुन जो कुरान में आता है। अल्लाह कहता है किसी काम के लिए कुन फयकून तो वो हो जाता है। तो शायर कहता है मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे, मुझे इस जहां से गर्ज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। जिसको आखिरत का क्रेविंग और जिसको आखिरत के महल बनाने की क्रेविंग और आखिरत के अजर समेटने की क्रेविंग हो जाती है, वो इस दुनिया में बड़ी-बड़ी मुश्किलात झेल जाता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस सूरत के ज़रिए हमें ईमान की वो ताकत दे दे कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में रहें, ख्वाहिशात को थाम कर रहें, हिम्मत के साथ रहें और ईमान की ताकत के साथ रहें। आयत नंबर 1 सूरत अल-मुज़म्मिल की अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए चादर लपेट कर लेटने वाले या ए चादर में छुप जाने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल। इस आयत का पहला एक्सप्लेनेशन जो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँगी वो है फ़लसफ़ा अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट explanation of first ayah,
The philosophy of names of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ या अय्युहल मुज़म्मिल में पुकारा गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लासेस, पिछले सेशंस जो अभी हमने किए हैं इसके तारुफ में सूरत के, अब आपको पता चल गया है कि एक सूरत को साइमल्टेनियसली हम शान नज़ूल के साथ साथ भी समझ रहे होते हैं कि ये अल्फाज किसको एड्रेस कर रहे हैं, और साथ-साथ हम उसकी तावील आम भी देख रहे होते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या सबक निकलता है। तो हम साइमल्टेनियसली शान नुज़ूल जिसको आप तावील ख़ास कहती हैं और जनरल मफ़हूम जिसको आप तावील आम कहती हैं, हम इसको साथ-साथ लेकर ही चलेंगे और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह आयात को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पहली आयत पर फ़ोकस करते हैं तो जो शान नुज़ूल है जिसको आप तावील ख़ास कहती हैं, उसमें या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर लपेट कर लेटने वाले, यहाँ ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी रसूल अल्लाह को चादर लपेटने वाले कहकर पुकारा गया है। इसलिए हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है फ़लसफ़ा अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत का आगाज़ आप देख रहे हैं कि रसूल अल्लाह को पुकारने से और बहुत ही मोहब्बत से पुकारने से हुआ है। और मोहब्बत से पुकारने का एंगल जो हमें नज़र आया है वो हमें लफ्ज़ अल-मुज़म्मिल से नज़र आया है। इसलिए कि लफ्ज़ मुज़म्मिल जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक नाम है और बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक आपका कैरेक्टरिस्टिक या आपकी सिफ़त या आपका निकनेम है। इट्स नॉट द जिसको आप इस्म अलम कहते हैं। आप में से जो अरबी ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं द निकनेम एंड द इस्म अलम, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि आपका नाम है मिसाल के तौर पर शाज़िया, सो अरबी ज़ुबान में शाज़िया विल बी इस्म अलम, और अगर आपकी अम्मी आपको मोहब्बत में शाज़ कहती हैं या शाज़ कहती हैं, कुछ भी कहती हैं, तो वो आपका निकनेम है। इट विल नॉट बी योर इस्म अलम, इट विल बी योर लक़ब, योर टाइटल, योर कुन्नियत, इस तरह से आप कह सकती हैं, सही है? जो आपको रिलेटेबल लगे। लेकिन वो आपका एक टाइटल होगा, वो आपका नाम नहीं होगा, अगर आपकी अम्मी आपको शायज़ कहती हैं। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखते हैं, तो आप में बेशुमार सिफ़ात थीं, आपके बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक्स थे और आपके कई टाइटल आपको कुरान में मिल जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझकर फिर आगे बढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने फ़लसफ़ाए अस्माए रसूल जो हैं, वो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले रखे हैं। क्लासिकल स्कॉलर्स को अगर आप स्टडी करते हैं, अब आप सब बहनों को क्लैरिटी हो गई है कि जब मैं क्लासिकल स्कॉलर्स कहती हूँ, तो मैं अर्ली जनरेशन के स्कॉलर्स कहती हूँ और ख़ास तौर पर मैं उन स्कॉलर्स को स्टडी कर रही होती हूँ, जो कि जिनकी तफ़सीर अरबी ज़ुबान में मौजूद हैं। इसलिए कि अभी भी एक बड़ा कंटेंट अरबिक लैंग्वेज का, इल्म का अभी तक मासेस ऑफ द उम्मा की तरफ से टैप नहीं हो सका है। शायद लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल एक इल्म का खजाना वहाँ भी मौजूद है। तो जब हम क्लासिकल स्कॉलर्स को स्टडी करते हैं और हम अस्माए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहते हैं, तो प्रोमिनेंटली 8 से 10 किताबें अरबी ज़ुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा पर आपको मिलती हैं। फिर मज़ीद ये कि आप बहुत सी सीरत की किताबों में चैप्टर्स देखती हैं, उन चैप्टर्स के अंदर जो हैं वो रसूलुल्लाह के अस्मा पर, आपके नामों पर गुफ्तगू की गई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का फ़िलॉसफ़ी का मामला आता है, तो 2 प्रोमिनेंट ओपिनियंस हैं जो अमंग मुस्लिम उम्मत मौजूद हैं। बेहतर है कि इल्म हासिल करने वालों को इस ओपिनियन का पता चल जाए, ताकि जब हमारे सामने भी ये बात आए तो हम ना सिर्फ उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, बल्कि साइमल्टेनियसली हम उससे फ़ायदेमंद चीज़ को पिक करते हुए अपने इल्म के मैदान में आगे बढ़ सकें। 2 राय जो आती हैं उसमें से पहली राय ये आती है कि बाज़ स्कॉलर्स का, बाज़ उलमा का ख़्याल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में आने वाली जो सिफ़ात हैं, यानी जो आपके लक़ब हैं, जो आपके टाइटल्स हैं या जो आपके निकनेम्स भी हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से आपको पुकारा है, वो पहला ओपिनियन ये है, वो कहते हैं वो सब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही शुमार होते हैं। यानी कि अगर हम इस पहली राय को देखें तो सूरत अल-मुज़्ज़म्मिल में जो पहली आयत है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल,
اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پکارا ہے مزمل کہہ کے، اس رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہو گیا مزمل۔ سمجھ آئی؟ تو جب آپ اس پیٹرن پر اس رائے پر اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا نام ہے۔ ہاں یہ بات کنفرمڈ ہے کہ ظاہر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی نام، ان میں وہ تمام آپ کو ایسپیکٹ اللہ کی ذات میں ملتے ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ سیم تھنگ یو کین اپلائی ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نک نیمز بھی ہیں وہ آپ پر بفٹڈ ہیں، پراپرلی آپ کے اوپر جو ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق مزمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے اسکالرس کے نزدیک جو آتی ہے، اور یہ آپ کو کلاسیکل اسکالرس میں بہت زیادہ ملتی ہے، وہ تھوڑا سا الگ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جن کو آپ اسم علم کے طور پر لیتے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو آپ کی صفات ہیں جن میں آپ کے ٹائٹلز آ جاتے ہیں، جن میں آپ کے مختلف نک نیمز آ جاتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں پکارا ہے، وہ کہتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اسم علم کے طور پر اس رائے کے مطابق چند نام ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے طور پر لیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ کے نام کی بات کریں تو صرف آپ کو انہی ناموں کی بات کرنی چاہیے جو کہ اسپیسیفک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو احادیث میں بتا دیے ہیں، یا وہ قرآن میں آپ کے نام کے طور پر آئے ہیں۔ باقی کو ٹائٹلز، باقی کو نک نیمز، باقی کو آپ کے صفاتی نام کنسیڈر کرنے چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا أَحْمَدٌ، میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، ماحی میم الف ہا، حلوے والی ہا جو ہوتی ہے، ماحی، الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ آپ نے ماحی کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ ماحی کیا ہے، کہ ماحی ہوتا ہے مٹانے والا۔ میں کس چیز کو مٹانے والا ہوں؟ ہی گیو دا کلیریفیکیشن آف ہز نیم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ناموں کو بامقصد رکھنا چاہیے جن کے خوبصورت میننگز ہوں، تاکہ آپ کے نام کا اثر آپ کے اوپر بہترین طریقے سے آئے۔ اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ آپ کے نام کا امپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم آتا ہے۔ اف اٹس ناٹ 100%، دین موسٹ آف دا ٹائم آپ کے نام کا امپیکٹ آپ پر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد، انا احمد، ان دونوں میں پریز کا، تعریف ہونے کا ایلیمنٹ آتا ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، اور آپ نے کہا میں مٹانے والا ہوں۔ کس چیز کو مٹانے والا ہوں؟ الَّذِي يَمْحُو اللَّهَ بِيَ الْكُفْرَ، یعنی اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ اور پھر آپ نے اپنا اگلا نام بتایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں۔ کس چیز کو جمع کرنے والا ہوں؟ آپ نے اس کو بھی ڈیفائن کیا، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسَ عَلَيَّ قَدَمِي، اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت میں میرے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ جمع کریں گے۔ اور پھر 5واں نام آپ نے اسی حدیث مبارکہ میں اپنا بتایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی عاقب آپ نے پھر ڈیفائن کیا کہ اب میں خاتم النبیین ہوں، میں پیچھے آنے والا، مطلب آئی ایم دا لاسٹ ون، اور اب میرے بعد کوئی نیا پیغمبر اس دنیا میں، کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سو اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس کر کے جو سیکنڈ اوپینین ہے کلاسیکل اسکالرس کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نام بس یہی ہیں جن کو آپ نے اپنے ناموں کے طور پر اس حدیث میں مینشن کر دیا۔ باقی جتنے بھی قرآن میں آپ کو پکارنے کے لیے الفاظ آئے ہیں، یا جو احادیث میں آگے پیچھے احادیث قدسی میں آئے ہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مینشن کرتے ہوئے آپ کے نک نیمز، آپ کے ٹائٹلز، آپ کے القابات ہیں۔ تو اگر آپ پہلی رائے دیکھیں تو سب اللہ کے رسول کے نام ہیں، اگر آپ دوسری رائے دیکھیں تو صرف یہ 5 آپ کے نام ہیں، باقی آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ تو اگر پہلی رائے کے مطابق میں آپ سے پوچھوں کہ پہلی رائے کے مطابق یا ایھا المزمل میں المزمل کیا ہوگا، تو آپ کہیں گی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ اور اگر میں کہوں دوسری رائے کے مطابق کیا ہوگا، آپ کہیں گی یہ آپ کا نک نیم، آپ کا ٹائٹل ہو جائے گا۔ اور
جو نام ہے آپ کے وہ دوسری رائے کے مطابق صرف 5 آتے ہیں۔ اب میری بات جو غور سے سننے والی ہے، دس از دا پوائنٹ کہ جس کو آپ نے اب سمجھنا ہے۔ اب آپ نے یہ بات جان لی کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک صرف 5 آپ کے اسم علم آپ کے نام ہیں، باقی آپ کی صفات ہیں، یا وہ آپ کے نک نیمز ہیں، یا وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ اب آپ سے آج کے بعد کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے مصحف میں ایک طرف جب آپ جیسے بائنڈنگ کھولتے ہیں مصحف کی، قرآن کی، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دا بیک اینڈ سیکنڈ سائڈ آف دا بائنڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام تحریر کیے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر جن بہنوں کے پاس سب کانٹیننٹ والا قرآن ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنی جلد کھولتے ہیں، بائنڈنگ کھولتے ہیں، تو پہلی بائنڈنگ میں بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا فرسٹ پیج آپ کو وہاں پر 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ ملتے ہیں، اور جب آپ اپنا قرآن مکمل کر کے اینڈ بائنڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو ایٹ دا لاسٹ ایج آف دا بائنڈنگ آپ کو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ اب آپ کہتی ہیں کہ اچھا یہ تو 99 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہاں سے آ گئے، حدیث میں تو صرف 5 آئے ہیں۔ اب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ بینگ مائی اسٹوڈنٹ، بینگ قرآن اینڈ اسلام اسٹوڈنٹ، کیا آپ یہ کہیں گی کہ یہ جو باقی 99 نیمز یہاں لکھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے، ان میں سے صرف 5 آپ کے نام ہیں، باقی سب غلط ہیں، نام نہیں ہیں؟ یا یہ کہیں گی کہ مصحف کے آخر میں ان کو اس طرح پرنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ یہ کہیں گی کہ یہ سارے نام ان 5 ناموں کے علاوہ جو صحیح بخاری میں آئے ہیں، باقی یہ سارے نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں؟ نہیں، a big no۔ آپ ان میں سے نہ یہ کہیں گی کہ یہ غلط ہے، آپ نہ یہ کہیں گی کہ یہ نام اس طرح نہیں ہونے چاہیے، نہ آپ یہ کہیں گی کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تحمل سے ایک طالب علم والا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ سمپل کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 99 نیمز جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں؟ آپ کہیے ایکڈیمکلی علمی لحاظ سے 2 آراء ہیں، کچھ کے نزدیک یہ 99 نیمز ہیں، کچھ کے نزدیک ان میں سے صرف 5 نام ہیں اسم علم والے، اور باقی جو ہیں وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کی صفات ہیں۔ اب اس جواب کے اندر آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا، اور جب آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں نے 2 آراء کلاسیکل اسکالرس کی آلریڈی رکھ دی ہیں، تو اب آپ کو اپنی وسعت خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کو اپنے ذہن کی پختگی خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کے لیے اس علم کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ چلنا خود نظر آ رہا ہے۔ آپ دوسروں پر پھر فتوے نہیں لگاتے ہیں کہ آپ غلط اور میں صحیح، اور آپ دوسروں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ غلط اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ڈائمینشنز گفتگو کے پھر بدل جاتے ہیں، آپ کے اکوموڈیٹنگ ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں، آپ کے ایک دوسرے سے ایک فریکوینسی پر آ کر بات کرنے والے ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اسماء یا فلسفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ بات بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس جگہ پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ رسول اللہ کے نام ہوں اسم علم کے طور پر، یا آپ کی صفات ہوں، آپ کے نک نیمز ہوں، ان آئیدر وے آپ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں امبیڈڈ تھیں جو آپ کے ٹائٹلز ہوتے تھے یا جو آپ کے نام ہوتے تھے۔ جس دن امت میں یہ مزاج ڈیویلپ ہو گیا، امت کی خوبصورتی لٹرلی سپل کرے گی۔ وہ جیسے پانی کا گلاس بھرتا ہے اور آپ بھرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ پانی سپل کرتا ہے، آپ کے ڈیم سپل کر جاتے ہیں اگر بارش زیادہ ہونے لگ جائے، اسی طرح سے خوبصورتی بھی سپل کرتی ہے۔ اینڈ دیر از نو اینڈ آف دا خوبصورتی، جسٹ لائک دیر از نو اینڈ آف نیکی، اسی طرح سے دیر از نو اینڈ آف خوبصورتی۔ آپ اپنی خوبصورتی، اپنی برداشت، اپنے اندر اپنے کردار کی اعلیٰ ظرفی کو بڑھاتے جائیں، اٹ ول اسپل۔ And remember the concept of spilling اعلیٰ اخلاقی، اعلیٰ ظرفی، the برداشت، the resilience، the perseverance، جتنا یہ اسپل کرتی ہے اتنا یہ فلٹر ڈاؤن کرتی ہے۔ آج دین والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر انسان صبر نہیں سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین والا خود ابھی صبر کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا ہے، ورنہ ہر دیندار انسان، ہر دین پر عمل کرنے والا انسان، وہ خود صبر کا ایسا ایک پورا ویسل ہوتا ہے کہ اس کا صبر سپل کرتا ہے، اور جتنا صبر سپل کرتا ہے اتنا آس پاس والے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی مہلت اور اپرچونٹی ملتی ہے۔ تو اگر امت میں یہ برداشت آئے گی
उम्मत की खूबसूरती, उम्मत का सब्र, उम्मत की हिकमत, उम्मत की फरासत ये स्पिल करेगी इंशाअल्लाह। और इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होती है, अल्लाह से हिकमत मांगनी होती है, अपने अमल पर जान लगानी होती है, अपने नफ्स को बार-बार मारना होता है। जैसे मौलाना रूमी ने कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा है कि अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। हमारा मसला ये है, हम आवाज़ें बुलंद करते हैं। हमें लगता है हम अपनी आवाज़ से सामने वाले को दबा सकते हैं। हम अपनी आवाज़ की पिच हाई करके जो आर्गुमेंट हो रहा है, उसको जीत सकते हैं। हमें लगता है हम अपनी आवाज़ की पिच हाई करके सामने वाले को शट अप करा सकते हैं। हालाँकि सामने वाला साबिर भी तो हो सकता है। सामने वाला जो है, वो अपने रब से लॉ लगाकर भी तो बैठा हुआ हो सकता है कि आप उसके सामने जो है, वो किसी भी हाई पिच पर बात कर लें, वो आपको बैक आंसर नहीं करता है। सो आवाज़ से नहीं, दलाइल से जो है इंसान अपना मुकाम बुलंद करता है। तो अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से निकलते हैं या बरसने से उगते हैं। जब बादल बरसते हैं, दिस इज द सेम एनालॉजी जब पानी स्पिल करता है, दिस इज द सेम एनालॉजी जब सब्र स्पिल करता है, जब परसिवियरेंस स्पिल करती है। सो मौलाना रूमी ने यही चीज समझाने की कोशिश की है कि फूल बादल के गरजने से नहीं, बादल के बरसने से उगते हैं। व्हेन योर सब्र विल स्पिल ओवर, आसपास फूल बिखरेंगे, आसपास सब्र आएगा, आसपास खूबसूरती बिखरेगी। हाँ, टाइमिंग्स अल्लाह वाले होंगे, हमारे वाले नहीं होंगे। सो इफ यू आर really looking forward to see this impact of your sabr, then you have to trust the timings of your Rabb. इंशाल्लाह फिर आपको वो ये खूबसूरती जरूर दिखाएगा। So this was the explanation number 1 of ayah number 1 related to falsafai asma'i rasul sallallahu alaihi wasallam. इंशाल्लाह अगली एक्सप्लेनेशन जो हम अपनी आयत की करेंगे, वो आयत में 2 ही अल्फाज हैं। एक है या अय्युहा और एक है अल मुज़म्मिल। तो अल मुज़म्मिल का अभी एक एस्पेक्ट मैंने आपको इस वक्त बताया है। या अय्युहा को हम जरा पहले देख लेते हैं, देन वी विल अगेन मूव बैक ऑन अल मुज़म्मिल। या अय्युहा हर्फ है, यानी कि कुरान की वोकैबुलरी मेनली 3 तरह से डिवाइडेड है, या तो इसमें नाउन्स हैं या वर्ब्स हैं या हुरूफ हैं। सो या अय्युहा इज हुरूफ की कैटेगरी का एक आपके सामने कलिमा। इसको इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को पुकारा जाता है, यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के, ओ यू हु रैप्स हिमसेल्फ इन क्लोथिंग, वो जो चादर लपेट कर लेट गया है, उसको पुकारा है। या अय्युहा अब थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट आई वुड रियली लाइक कि आप इसको सुने एंड यू विल देन एंजॉय व्हेनेवर यू विल रीड दिस या अय्युहा इन कुरान। फिर उसके हिसाब से आप इसको जहां पे ये आयत में आएगा, आप इसको इन मफाहिम के साथ वहां पर अटैच करेंगी, आयत के आपके सामने रंग बिखरने शुरू हो जाएंगे। इन डेप्थ स्टडी का मकसद यही होता है कि आप पढ़ते शायद एक ही सूरत हैं, लेकिन उस एक सूरत का इम्पैक्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर इतना ओवर पावरिंग होता है कि आप अमल किए बगैर, बेहतर हुए बगैर, ईमान को बढ़ाए बगैर रह नहीं सकते। हो नहीं सकता कि आप रब की मोहब्बत में आगे ना बढ़ जाएं। ये नेचुरली इस इल्म का फ्लो है जो बंदा मोमिन में आता है। तो या अय्युहा को अगर आप देखते हैं, तो ये आता है अरबी जुबान में किसी को पुकारने के लिए, हरफ निदा इसको कहा जाता है, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे कि सूरत मुज़म्मिल में कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नजर आएगी। आपका अल्लाह का किसी को पुकारना और टाइटल देकर पुकारना, ये अल्लाह की मोहब्बत का इजहार है फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, वहाँ याद रखें, हम इसके जनरल मफहूम में जहाँ-जहाँ कुरान ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इज़हार किया है, जहाँ-जहाँ, वहाँ-वहाँ स्कॉलर्स कहते हैं अल्लाह ने अपने बंदों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बताया है कि देखो, मैं अपने हबीब से मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे हबीब के नक्श कदम पर चलोगे ना? उनकी इताअत करोगे? उनके जैसी सिफ़ात अपनाने की कोशिश करोगे? उनकी तरह रब के सामने अब्द बनकर सबमिशन इख्तियार करके रहोगे?
تو رب کو تم پر بھی ایسا ہی پیار آئے گا جیسا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا تھا، اللہ مومنین کی بھی مدد فرماتا ہے. تو جب محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو اس ایمان کے ساتھ سنیں کہ جب میں بھی اپنے رب کی خاطر کبھی گھبرا کر پریشان ہو کر چادر لپیٹ کر لیٹ جاتی ہوں، کمفرٹر میں لیٹ جاتی ہوں، بیڈ میں چپ کر کے جا کر لیٹ جاتی ہوں، میرا رب بھی میری اس کیفیت کو جانتا ہے. آپ کو یہ دونوں امپیکٹ سائملٹینیسلی لے کر چلنے ہوتے ہیں تاکہ قرآن آپ کو پرسنلائزڈ لیٹرز کے طور پر محسوس ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کو پیار آیا اور اللہ نے ان کو پکارا یا ایوہ المزمل. یہ جو یا ایوہا ہے اس کا استعمال فی علم البلاغہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اکثر اوقات یہ والا یوزیج اس کا عربی گرامر پڑھنے والوں میں نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ یہ بلاغہ پرسپیکٹو سے ہے. بلاغہ perspective is little bit higher in understanding from Nahav and Sarf. Nahav is the basic one, then comes the Sarf, and then comes the علم البلاغہ. تو بلاغہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یا ایوہا ہے basically this is the combination of two things together. آپ بلکہ آپ اس کو چلیں 3 چیزوں کا کمبینیشن انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. دس از یا الف یا، آپ کہتے ہیں یا اللہ، آپ کہتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے یا عبد الرحمن، آپ کا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن تو آپ کہتے ہیں یا عبد الرحمن. سو دس یا ایوہا از دا کمبینیشن آف یا، دس یا ایوہا از دا کمبینیشن آف ایو اینڈ دین دا ہا. اب آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گی کہ ایو اور یا اپنی اپنی ذات میں حرف ندا ہیں، اور کلاسیکل عربک میں عرب استعمال کرتے تھے ایو کو کسی کو پکارنے کے لیے جو بہت آپ کے قریب ہوتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر آپ کی بہن سو رہی ہے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو اس کا نام ہے آمنہ، آپ کہتے ہیں یا آمنہ. آپ اب جب آپ نے آمنہ کو اٹھانا ہے نا تو آپ کہیں گی ایو آمنہ، عربی زبان میں ایو آمنہ، یہ انداز ہے. تو جب کسی کو بہت قریب سے پکارا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایو. اگر کسی ایسے کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہے، ڈسٹنس پر ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں یا. آپ کی بہن دور ہے، دوسرے کمرے میں ہے، اوپر ہے، بیڈ روم میں ہے، آپ نے نیچے سے سیڑھیوں سے آواز لگانی ہے، آپ کہتے ہیں یا آمنہ. اب اگر عربی زبان میں آپ نے یہ اتنا فرق دیکھ لیا، قریب سے پکاروں گی تو ایو آمنہ، دور سے پکاروں گی تو یا آمنہ. صحیح. اینڈ when you will see یا ایوہا، سو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو کمبائن کر دیا. یا بھی آ گیا دور سے پکارنے کے لیے اور ایو بھی آ گیا قریب سے پکارنے کے لیے. Now you will feel the beauty of this یا ایوہا and you will feel the love of اللہ سبحانہ وتعالی for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملا کر اس یا ایوہا کو، یا پلس ایوہا کو ایسا بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بندے، میرے حبیب بظاہر میں آسمانوں پر ہوں، 7ویں آسمان پر میرا اس سے بھی اوپر عرش ہے، آپ بظاہر زمین پر ہیں، مگر میں بہت قریب سے آپ کی کیفیت جانتا ہوں، میں بہت قریب ہوں. کیا قرآن نہیں کہتا یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو؟ کبھی آپ نے یا ایوہ الذین آمنو کو اپنے لیے ایک ٹائٹل سمجھ کے اس یا ایوہ کے اس امپیکٹ کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھیں اس امپیکٹ کو محسوس کیجیے گا. یہ محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ اے میرے بندے، میں ہوتا تو اپنے عرش پر ہوں، 7ویں آسمان سے اوپر، آسمانوں پہ، تم زمین پر ہو. بٹ دا کمبینیشن آف یا ایوہا از ٹیلنگ کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. جب آپ روتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، جب آپ پریشان ہوتی ہیں اور کسی کو علم نہیں ہوتا، جب آپ اداس ہوتی ہیں اور سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے رب کو پکارتی ہیں، آپ کا رب آپ کو ڈبل محبت سے پکارتا ہے. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. سو آج کے بعد اس قرآن کو ایسے محسوس کریں کہ یہ جیسے اللہ کے رسول کے
قلب پر نازل ہوا تھا، اس کا علم آپ کے قلب پر نازل ہو، آپ کے قلب کو منور کر دے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے؟ جس دن یہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے، پہاڑوں جیسا صبر آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ پہاڑ بھی اتنا صبر نہیں دکھا سکتا جتنا مومن دکھا سکتا ہے۔ اینڈ دس از دی ایسنس آف قرآنک آیت۔ اس لیے کہ پہاڑ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اکثریت اس ذمہ داری کا بار مکمل ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے، ہینڈ پکڈ بندے، مائنر مائنورٹی اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اٹھاتی ہے کہ وہ خوبصورتی، وہ برداشت اگر پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دس از دی امپیکٹ۔ ایک حرف کے اندر اللہ کی محبت کا بہترین اظہار ہے کہ اللہ کے بندے کو کہہ دیا گیا، میں اللہ ہوتے ہوئے بھی عرش پر ہوں، اور میرے بندے تو زمین پر ہے، بٹ آئی ایم سو قریب ٹو یو، آئی ایم ویری نیئر ٹو یو۔ تو دونوں مفہوم جو ہیں ایو اور یا کا، یا ایوہا کے اندر کور ہو رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کو بتایا گیا اس لیے کہ وہ گھبرا رہے تھے، ڈر گئے تھے نا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر، کیفیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت سے پکارا اور اپنی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرایا اس یا ایوہا سے۔ ڈونٹ forget کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، ان کے لیے یہ یا ایوہا کا امپیکٹ نکالنا was much easier۔ آپ کے لیے اور میرے لیے تو کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یا ایوہا کا مفہوم کیا ہے۔ صحابہ کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایون قریش مکہ ہوں، ان کو قرآن کے الفاظ کی ڈیپتھس وہی سن کر سمجھ آتی تھی، ان کو ڈکشنریز نہیں کھولنی ہوتی تھی۔ سو دیر واز دا مقصد جس کی وجہ سے پہلا مخاطب عرب کو بنایا گیا، بیکاز قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور عرب سے بڑھ کر، قریش سے بڑھ کر، باقی قبائل سے بڑھ کر اس عربی زبان کو، اس عربی قرآن کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کی اور میرے لیے بھی یہ علم کا کھل جانا، علم ہمارے سامنے آ جانا، ہمیں قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے وقت نصیب ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مقام اور امتیاز ہے۔ جب دنیا کے ہجوم میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، جب دل بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کر سکیں، جب جذبات کا اظہار آنسو کر رہے ہوں، تو ان سب کیفیات میں اپنے رب کو پکار کر اسے بہت قریب محسوس کیجیے۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کاؤنسل کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ ہیلنگ دیتا ہے، وہ ڈھارس بن جاتا ہے، وہ مرہم بن جاتا ہے، وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور جتنا آپ اور میں اللہ کو قریب محسوس کریں گے، یقین رکھیں اتنا بڑا سہارا ہے زندگی کا کہ انسان اپنی زندگی میں وہ جھیل جاتا ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ہی ذات، اپنی ہی زندگی، اپنے ہی ماضی پر یقین نہیں آتا۔ قرآن کو یوں پڑھا کیجئے کہ آپ کو اپنے دل پر نازل ہوتا ہوا محسوس ہو، بالکل جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا تھا۔ جب دل پر قرآن کے الفاظ جاتے ہیں، سہارا ملتا ہے، ہمت آتی ہے، ڈائریکٹ کاؤنسل آپ محسوس کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے کیا مسئلے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس آواز کے تھرو کسی انسان کو ہمت دے رہا ہے تو وہ یہ آواز نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے اصل میں آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ آپ کو ہمت دلا دے، آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کر دے، آپ کو دوبارہ سے زندگی جینے کی ہمت دے کر آپ کو اپنے حالات کو فیس کرنے کے لیے ریزیلینس کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو یہ مفہوم یا ایوہا کے اندر آتا ہے، جس میں لنگوسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کمبینیشن یا پلس ایو کا مل کر اتنا کمپریہنسو مفہوم دیتا ہے۔ ایک اور ایکسپلینیشن which will be the final explanation of یا ایوہا انشاءاللہ، جب آپ ڈسکرپٹیو وے میں یا ایوہا کا استعمال دیکھتے ہیں عربی زبان میں، تو علم البلاغہ ہی 3 مفہوم واضح کرتا ہے کہ کب کب عرب یا ایوہا استعمال کیا کرتے تھے۔
سو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے عرب یا ایوہا استعمال کرتے تھے بالکل اسی فارمیٹ کے اوپر قرآن نے بھی یا ایوہا کو استعمال کیا ہے. ہر جگہ پر تینوں مفہوم اپلائی نہیں کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں کس کو پکارا گیا ہے. دیکھیں ایک جگہ پکارا گیا یا ایوہ المزمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر پکارا گیا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والوں کو، پھر سورۃ الکافرون میں پکارا جاتا ہے یا قل یا ایوہ الکافرون کافروں کو پکارا گیا. تو تین مفہوم، تین انداز ہیں جس کے لیے یا ایوہا لایا جاتا ہے. نمبر ایک اسکالرز بتاتے ہیں کہ عرب یا ایوہا کا استعمال کرتے تھے. نمبر ون وہی مفہوم ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رب آسمانوں پر ہونے کے باوجود اپنے بندے کو ایسے پکارتا ہے کہ اس کو اپنے بہت قریب محسوس ہو تاکہ اپنی قربت کا احساس دلا دے. سو پہلا مفہوم وہ جو یا پلس ایو کا مل کر آتا ہے وہی ہے، چاہے وہ یا ایوہ المزمل میں آپ محسوس کریں یا چاہے وہ آپ محسوس کریں کسی کیپیسٹی میں یا ایوہ الذین آمنو کے اندر. دوسرا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ یا مقام دینا ہوتا ہے تو عربی زبان میں یا ایوہا کا استعمال کیا جاتا ہے. اگین یا ایوہ النبی قرآن میں آتا ہے، یا ایوہ الرسول قرآن میں آتا ہے. تو دوسرا امپیکٹ آتا ہے یا ایوہا کا، اس کا استعمال جب کسی کو بہت رسپیکٹ دے کر بلایا جائے گا تو یا ایوہا کہہ کر بلایا جائے گا. اور تیسری چیز جو یا ایوہا کے اندر امبیڈڈ ہے، جب کسی سیریس بات کو بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو آفٹر دس پکار، دس ول بی سیریس، this will be serious for you, this will be important for you, this will be genuine for you, and this will be a thing which should gain your attention. تو جب کسی چیز کو اہم چیز کو بتانے کے لیے پکارا جاتا ہے اس وقت بھی یا ایوہا کا استعمال آتا ہے. سو نمبر ون اللہ کی محبت کا اظہار کہ اے میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں. نمبر ٹو کسی کو ایکسٹرا رسپیکٹ دینی ہو تو عربی میں یا ایوہا کا استعمال حرف ندا کا کیا جاتا ہے. اینڈ نمبر تھری جب یا ایوہا کو لایا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کسی سیریس میٹر کے اوپر بات جو ہے وہ آگے لے کر جائے گی اور واضح کرے گی. تو یہ تین استعمال کلاسیکل عربک میں عرب کرتے تھے. قرآن نے بھی اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف آیات کا حصہ بنایا ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، ابھی تو سورت پوری پڑھی ہے پڑھنے کے لیے، ایک ہی لفظ ہے، رب نے اپنی محبت کا، اپنی اپنائیت کا اور اپنے فضل کا اظہار کر دیا. پکارنے کا ٹول ہی اتنا محبت بھرا ہے، مزید ٹائٹل اتنا محبت بھرا ہے، یعنی کہ پکارا بھی محبت کے ساتھ اور نک نیم دے کر پکارا. اف وی ول اسٹک ٹو دا سیکنڈ رائے آف اسکالرس کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم علم 5 ہی ہیں اور باقی جتنے بھی نام آئے ہیں وہ اصل میں آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کے لقب ہیں، آپ کے نک نیمز ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت جس میں صرف 2 الفاظ ہیں، ابھی کوئی بات بتائی نہیں ہے، صرف اللہ کے حبیب کو پکارا گیا ہے. ان دونوں الفاظوں میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے. وہ یہی پتہ چل جاتا ہے، صرف ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے محبت کے در کھول دیے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جس رب کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، جس سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اور اللہ کے رسول اپنے ہر اس امتی سے قیامت کے دن روز محشر محبت کریں گے جس نے زندگی میں آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی. ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ دن جس دن ماں باپ بھی میرے ماں باپ نہیں ہوں گے، بہن بھائی بھی میرے بہن بھائی نہیں ہوں گے، میری سگی اولاد میری سگی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، میرا اپنا محبت کرنے والا اسپاؤس میرے اسپاؤس کے طور پر نہیں کھڑا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک ہستی ہوگی جس کو اپنے علاوہ ہر اس انسان کی فکر ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. وہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ان سے محبت کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کلمے کے تقاضے پورے کرنے میں اپنی جانیں کھپا دیں. اور جن سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ
آپ کا نام لے کر اللہ سے کہیں اللہ اس کو بخش دے، اس کی شفاعت کر دے، اور آپ زندگی میں صراط مستقیم پر گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے کرال کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے کبھی تھک کے کبھی زخمی ہو کر کوشش کر ہی رہی تھیں، اور اللہ کو کتنا پیار آئے گا آپ پہ کہ میرے حبیب کی درخواست بھی ہے، ان کی شفاعت بھی ہے، ان کی طرف سے انٹرسیشن بھی آ رہا ہے، اور میں اپنے بندے کی کوشش بھی جانتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ بخشے؟ تو ایک کانسٹنٹ محبت کے در ہیں جو یا ایھا المزمل نے کھولے ہیں۔ اب ہم اگلی ایکسپلینیشن پر انشاءاللہ موو کرتے ہوئے کلمۃ المزمل کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے مزمل کو اس طرح اسٹڈی کیا تھا نا کہ یہ نام ہے یا ٹائٹل ہے، اب ہم اس کی لنگوسٹک اسٹڈی کریں گے مزمل کے لفظ کی۔ آپ اس کے لنگوسٹک میننگز دیکھیں گے کہ اس کا لنگوسٹک میننگ کیا ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں مزمل کے، جس کو آپ حروف اصلیہ کہتی ہیں عربک لینگویج میں، وہ ز، میم اور لام ہے۔ ز، میم، لام۔ جیسے مزمل میں زا آپ بزنگ افیکٹ کے ساتھ بولتے ہیں، اسی طرح سے آپ جب اس کے حروف اصلیہ بولتے ہیں، روٹ ورڈز بولتے ہیں، تو وہ بھی ز، میم اور لام ہے۔ اب اتنا تو پتہ چل گیا ابھی آج تک کی کلاس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزمل کے لفظ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نک نیم ہے، اے چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی پیار محبت سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایڈریس کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرٹیننٹ ایکسپلینیشن آتی ہے جو کہ بعض اسکالرز نے بہت مختصر اپنی تفاسیر میں مینشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نک نیم کے طور پر اس کو لیا جائے تو کسی کو نک نیم سے پکارنا یا اس کو پیار بھرے محبت بھرے ٹائٹلز دینا، یہ ایک آپ کے لیے سامنے والے کی محبت کا انتہائی انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو نک نیم دیتا ہے۔ کوئی باہر سڑک پہ چلتا ہوا آپ سے آپ کا نام پوچھے گا، آپ فرسٹ ٹائم کسی گیدرنگ میں گئی ہیں اور وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کہتی ہیں میرا نام یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں میرا نام عائشہ ہے، تو آپ پہلی دفعہ مجھ سے مل کے یہ تھوڑی کہیں گے کہ اچھا میں آپ کو آج سے عائش کہوں گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو نک نیمز وہی دے رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی محبت کے کچھ در کھل چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو محبت سے ٹائٹلز دیتا ہے۔ مائیں اکثر اولاد کو کبھی محبت سے کسی نام سے پکارتے ہیں، کبھی محبت سے کچھ کہہ کر ایڈریس کرتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا کوئی اپنا قریبی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے والدین ہیں یا آپ کی دوست ہیں، اور وہ آپ کو محبت سے کسی ٹائٹل سے پکارتے ہیں، رسپیکٹ them، respect their love for you، اس لیے کہ وہ آپ کو محبت سے یہ ٹائٹل دے رہے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے جذبات آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جذبات کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ لائک کہ آپ اور میں بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مونک مینٹیلٹی کا بنا لے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہماری کسی دوسرے انسان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم انسان ہیں، we are social animals، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی میں آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے اپنے غم اور اپنے جو معاملات ہیں وہ شیئر کر کے آگے بڑھنا، اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے۔ سو ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اور جہاں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہاں ان محبتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیار محبت کے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عام زندگی میں بھی اور ایک لینگویج پرسپیکٹو میں بھی، اور چاہے سورت المزمل کے حوالے سے بھی دیکھیں اللہ رب العزت اور رسول اللہ کا تعلق، تو یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ ایموشنل بانڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایموشنل بانڈ ظاہری بات ہے اس طرح سے ہم نہیں ریڈ کر سکتے جیسا کہ ہم انسان آپس میں ایموشنل بانڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کی ذات بالکل الگ ہے، وہ خالق ہے، اس کے معاملات بھی الگ ہیں، بٹ ہم انسان ووکیبلری پوائنٹ آف ویو سے شارٹیج میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بہرحال ایموشنل بانڈ کا لفظ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں بھی اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز دس از فار اس، کہ جہاں ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو آپ نک نیم سے پکارتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں اور آپ ان کو نک نیم سے پکارتے ہیں، تو ایک اچھا نک نیم رکھیے، انسلٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دو، محبت سے پکاریں۔ نک نیم پکارا کیسے گیا ہے، دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ۔
That counts a lot. आपने गुस्से में निकनेम पुकारा तो कभी सामने वाले को मजा नहीं आएगा सुन के, सभी सामने वाला जो है वो आपकी मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकेगा, लेकिन आप मोहब्बत से पुकारेंगी, मोहब्बत महसूस की जाती है और मोहब्बत से कोई इनकार कर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने मोहब्बत का बेहतरीन इजहार किया और कहा ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। वो शान नज़ूल का पूरा कनेक्शन अपने ज़हन में ले आइए, अल्लाह के रसूल इस वक़्त क्यों चादर ओढ़ कर लेट गए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप घबरा रहे थे, आप पर फ़ियर था। हमने कल बड़ी गहराई में ये बात की थी कि चाहे आप इसमें वो फैक्टर शान नज़ूल कर लें नरेशन वाला, जहाँ पर कुरैश की मुसलमानों के अगेंस्ट प्लॉटिंग पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद रंज पहुँचा था और आप घर आकर अपना कम्फर्टर ओढ़ कर लेट गए थे। चाहे आप वो मीनिंग्स लें, चाहे आप वो मीनिंग्स लें जो हमने कल देखे थे शान नज़ूल में कि जब आपको पहली वही के बाद दोबारा एक मर्तबा पहाड़ पर चढ़ते हुए जिब्राइल नज़र आए और जिब्राइल के वहाँ पर आपने होराइज़न पर उफ़क़ पर 600 पर देखे, आप फिर घबरा गए, घबराहट में घर आए और आपने घर आकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दीजिए, मुझे उड़ा दीजिए। सो ये एक खौफ की कैफियत थी जिसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत से आपको एड्रेस करते हुए पुकारा, ए वो जो चादर लपेट कर लेट गया है। अल्लाह से डर रहे थे या हालात से डर रहे थे या अपनी ज़हनी कैफियत से डर रहे थे, अल्लाह ने काउंसल किया और जिस लफ्ज़ से काउंसल किया वो और सुपर अमेज़िंग है। इसलिए कि मेरी अगली एक्सप्लेनेशन ये है कि अरबी ज़ुबान में कवर करने के लिए आप किसी चीज़ से अपने आप को कवर कर लें, इसके लिए अरबी ज़ुबान में 3 अल्फ़ाज़ आते हैं। But the word Allah subhanahu wa ta'ala has picked here for Surat Al-Muzammil is actually so profound कि वो पूरे शान नज़ूल से मिल रहा है, पूरी कैफियत से मिल रहा है। जब ये कहते हैं कुरान के अल्फाज में समुंदर है, इस लफ्ज़ के अंदर ही सब कुछ मौजूद है जो शान नज़ूल की बात थी। वो कैफ़ियत जो आप पर खौफ की आई थी, वो इस लफ्ज़ में एम्बेडेड है। कैसे एम्बेडेड है? 3 अल्फ़ाज़ आते हैं टोटल अरबी ज़ुबान में टू कवर समथिंग। जैसे एक लफ्ज़ आता है अरबी ज़ुबान में टू कवर समथिंग, दिस इज़ अ अम्ब्रेला टर्म, ब्रॉड जिसको आप इस्तिलाह आम कहते हैं, जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए आती है, ये है इस्तग़शा, इस्तग़शा, हमज़ा, सीन, ता, गॉइन, शीन और छोटी या करके लिखते हैं। इज़्ताग़शा, गॉइन शीन या से आता है। जब एक चीज़ दूसरे को ढाँप लेती है, हुँ? किसी कोई चीज़ पर्दे में चली जाती है, तो किसी चीज़ को कोई एनसर्कल कर लेता है, एनकम्पास कर लेता है। ग़िलाफ़ जो होता है अरबी ज़ुबान में, जो कि पिलो कवर्स होंगे आपके या कुशन कवर्स होंगे, इन सब के लिए इस्तग़शा का लफ्ज़ आएगा। जैसे सूरत हूद में आता है आयत नंबर 5 में अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख्फु मिन अला हिना यस्तगशून सियाबहुम। आगाह हो जाओ कि वो अल्लाह से छुपने के लिए अपने मुंह छुपाते हैं। आगाह हो जाओ कि जिस वक्त वो कपड़ों से अपने आप को छुपाते हैं या अलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, अल्लाह उस वक्त उनका छुपा हुआ भी जानता है और उनका जाहिर भी जानता है। तो अरबी ज़ुबान में इज़्तग़शा आता है किसी चीज़ को छुपाने के लिए, किसी चीज़ को कवर करने के लिए, किसी चीज़ को जो है वो कंप्लीट एनसर्कल करने के लिए, इहाता करने के लिए। इसलिए आप ग़िलाफ़ के लिए इस्तग़शा का लफ्ज़ देखते हैं। फिर दूसरा लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में जो आता है, ये इस्तग़शा वाला लफ्ज़ बहुत प्रोमिनेंटली आप में से बहुत सौ को आता होगा, जो लोग सूरत नूह कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी उम्मत पर आकर तबलीग का काम शुरू किया था, तो जो वहाँ के लोग होते थे, वो ज़्यादातर अपने आप को अपनी चादरों से, अपने कपड़ों से कवर कर लिया करते थे। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंसल्ट एक्चुअली, जो नूह अलैहिस्सलाम फेस करते थे। आप सोचें वो बात करने आते थे और वो कानों में उँगलियाँ डाल लेते थे और अपनी चादरों को अपने सरों के ऊपर लेके बैठ जाते थे कि जैसे शट अप कॉल नाउज़ुबिल्लाह वो रसूलुल्लाह को दे रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे। वहाँ आता है सूरत नूह में व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम। अल्लाह के रसूल तो नूह अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। हुँ? जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, उनका हाल ये होता था कि अपने कानों में अपनी उँगलियाँ डाल लेते थे, वज़्तग़शौ सियाबहुम, और अपने कपड़ों से अपने आप को कवर कर लेते थे। इस्तग़शौ से वस्तग़शौ आ गया, व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, और कुफ़्र में, ज़िद में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते थे।
सो नंबर 1 टर्म अरबी ज़ुबान में आती है इस्तग़शा, यहाँ नहीं आई। या अय्युहा के साथ मुस्तग़शी नहीं आया, बल्कि यहाँ पर मुज़्ज़म्मिल आया है। जो दूसरी इस्तिलाह आती है टू कवर, टू रैप समथिंग, वो आती है इद्दस्सरा, वही जो सूरत अल मुद्दस्सिर में आई है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। इद्दस्सरा आता है गरम चादर लपेट कर लेटने को, यानी कि जब आप अपने आप को सर्दी से बचाना चाह रहे हो, जब आप अपने आप को खुद वार्म रखना चाह रहे हो, जो आपका ब्लैंकेट होगा, जो आपकी क्विल्ट होगी, जो आपका मिसाल के तौर पे कंफर्टर होगा, जब आप सर्दी से बचने के लिए अरबी ज़ुबान में कुछ ओढ़ते हैं ऐसी चीज़, उसको इद्दस्सरा कहा जाता है। जो कपड़ा आप और मैं अपने जिस्म पर पहनते हैं, जो हमारे बदन से मिला हुआ होता है, वो अरबी में शिआर कहलाता है। और शिआर को लगने वाला कपड़ा इद्दस्सरा कहलाता है। मतलब जब हम बेड में लेटते हैं, तो जब हम कंफर्टर ओढ़ते हैं, तो आपके कपड़े शिआर और जो कंफर्टर है, वो इद्दस्सरा हो जाता है। इतनी प्यारी एक इस्तिलाह आती है अरबी ज़ुबान में, दसूरुल क़ल्बी इद्दस्सरा से बना है। जब किसी की याद आपके दिल को रैप कर लेती है, दुसूरुल क़ल्ब कहते हैं उसको अरबी ज़ुबान में। कभी-कभी होता है ना, कोई आपको बहुत सख्त याद आ रहा होता है, इट्स लाइक कि बस फिर आप ये भूल जाते हैं कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, आपने खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ है, आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। कोई आपको बहुत शिद्दत से याद आ रहा होता है, उस कैफ़ियत में उसकी याद आपके दिल को कवर कर लेती है। इसको अरबी ज़ुबान में दसूरुल क़ल्बी कहा जाता है। सो दिस इज़ द सेकंड वर्ड जो अरबी ज़ुबान में कवरिंग के लिए आता है। ये भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त कोई सर्दी से बचने के लिए चादर नहीं लपेटे हुए थे। किस वजह से लपेटे हुए थे? तीसरा लफ्ज़ आता है इज़्ज़म्मला, जिससे मुज़्ज़म्मिल बना है। इज़्ज़म्मला कपड़े में लिपटना आता है और किसी डर, किसी घबराहट, किसी कमज़ोरी, किसी परेशानी की वजह से खुद को किसी कपड़े में छुपा लेना। आप पता है, खौफ में इंसान अपने आप को, अपने बाजू अपने सर पर ले जाता है। अगर उसके पास चादर हो तो वो चादर से अपने आप को छुपा लेता है। सो खौफ की हालत में खुद को कवर करने के लिए इज़्ज़म्मला का लफ्ज़ आता है, जिससे मुज़्ज़म्मिल बना है। You can see the beauty of selection of words in the कलामुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने चुन चुन कर एक एक लफ्ज इतना खूबसूरती से फिट किया है कि जब आप उसको समझने बैठते हैं, आयत आपके सामने समुंदर की तरह खुलती जाती है, मफहूम में से मफहूम निकलता जाता है। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत तो अल्लाह ताला बचपन से कर रहे थे। बचपन से आपको बुराइयों से बचाया हुआ था। आप अपने जो यूथ था उसमें सोचने समझने वाले नौजवान थे। आप शुरू से आपके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। आपने अपनी उम्र के बहुत आखिरी हिस्से में आके, मतलब जब आपने ईमान 40 साल की उम्र के बाद आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ्रेंडशिप मिली है। उससे पहले आपके दोस्त नहीं थे ऐसे। आप बस सबके साथ, जिसके साथ आप चाहते थे आप हैंग आउट कर लिया करते थे। बट आपको जो दोस्त, जो कैफ़ियत आपको, एक जिसको आप कहते हैं कि एक करीबी दोस्त आपको मिलता है, वो आपको मिले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, और वो आपकी उम्र में, आपकी प्रॉफिटहुड में आके आपको मिले हैं आफ्टर योर 40s। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बचपन से बचा कर रखा, बुरी कंपनी से बचाया, गुनाहों से बचाया। सीरत में वाक़या आता है कि एक मर्तबा पूरा जो अरब, पूरा मक्का था, वो किसी एक बड़ी शादी में, कहीं कोई गैदरिंग हो रही थी, उसमें जा रहा था, जहाँ बहुत दफ बज रहे थे और म्यूज़िक था और जो ड्रम्स थे वो बज रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जाने का इरादा किया, लेकिन आप कहते हैं कि रास्ते में मैं अभी पहुँचा था कि मुझे जैसे लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट कर जाता हूँ। कहते हैं मैं जहाँ बैठा था, वहाँ ऐसा सोया कि मेरी आँख सुबह लग खुली और मुझे पता चला कि लो, जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, वो तो सब ख़त्म भी हो गया। अल्लाह अपने बंदों को हाथ पकड़ के बुराइयों में से वापस ले आता है, अगर उस बंदे के अंदर उसके दिल की शफ़ाफ़ियत, हिदायत की तरफ इंक्लिनेशन देख ले। अल्लाह बुराइयों और गुनाहों में से निकाल लेता है इंसान को। इंसान में ताकत नहीं होती है कि इंसान गुनाहों में से निकल सके। इंसान में ताकत नहीं होती है कि इंसान बुराइयों को छोड़ सके। अल्लाह बंदे को निकाल लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कैफ़ियत, जिसमें आपको अल्लाह ताला ने शुरू से महफ़ूज़ रखा और हमेशा बचा कर रखा। अब आपके हबीब पर एक कैफ़ियत आई थी वही के बाद, जिसमें आप घबरा रहे थे,
جس میں آپ اس گھبراہٹ میں شیور کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد سے یہ کانسٹنٹ کیفیت ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نیریشنز میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی رسول اللہ کو کام کرتی رہتی تھیں کہ آپ گھبرائیں نہیں. اور رسول اللہ کو کانسٹنٹلی لگتا تھا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز آئے گی اور ان کو گراسپ کر لے گی. اور یہ فیلنگ رسول اللہ کو کیوں تھیں؟ بیکاز اوپر سے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ان کو حق کر کے، ان کو دبا کر، بھینچ کر اقرا اور سورۃ الگ کی آیات پڑھائی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبے عرصے تک یہ کیفیت رہی تھی. حضرت خدیجہ بتاتی ہیں کہ آپ ڈر جایا کرتے تھے، آپ گھبرایا کرتے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ کوئی چیز اوپر آسمان سے آ کے آپ کو گراسپ کر لے گی، تو آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ وہ کیفیت تھی جس پر اللہ کو پیار آیا، اور اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر محبت سے آپ کو پکارا. او یو ہو ریپس ہمسیلف ان کلودنگ. تو ایک محبت کا اظہار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اظہار اللہ کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. ہر وہ انسان جو دین پر عمل کرتے ہوئے تھکنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرا بیک ٹریک نہ ہو جائے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میں تھک نہ جاؤں، اس کو اپنی امیدیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاید میں صبر نہ کر سکوں، شاید میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکوں، شاید میں سامنے والے کی کانسٹنٹ ظلم کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکوں. یہ انداز بیان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. قرآن میں ہر آیت میرے لیے ہے. یہ مت کہیں ہمارے لیے ہے، کہیے قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے. تو یا ایھا المزمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہو؟ بہت کچھ ہے. جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر آ رہی ہے، وہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کی امت میں ٹوٹے پھوٹے کمزور ایمان والے لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. مشکل آتی ہے، میرے حبیب پر بھی تو آئی تھی، وہ بھی تو گھبرائے تھے، ان کی بھی تو یہ کیفیت تھی کہ شاید میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. آج ہم دین کے راستے پر آتے ہیں اپنا لائف سٹائل چھوڑ کر، ہم 4 لوگوں سے، 10 لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے مختلف عمل کرنے لگ جاتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا میرے آس پاس، پورا خاندان نہیں کر رہا، اور میں کیا کرنے کھڑی ہو گئی ہوں. سب مل کر انجوائے کر رہے ہیں پارٹیز، اینڈ آئی ایم کیپنگ مائی سیلف الون جسٹ فار دا سیک آف اللہ، کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آئی کانٹ گو دیئر. کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں بہت سختی تو نہیں کر رہی. ایسے میں جب یہ سوچیں آتی ہیں، انسان ٹوٹتا ہے اندر سے، لٹرلی ٹوٹتا ہے. اور جب انسان اندر سے اس عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہیں سے اللہ کی محبت اندر داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، اس قلب کے اندر ہمت داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر. اور پھر انسان کو اندر ہی محسوس ہوتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے، نہیں، میں حق پر ہوں، میں نے دعا کی تھی، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر چلا دے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. وہ الودود ہے، وہ آپ کو آپ کی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا اگر آپ کا اس سے کنیکشن مضبوط ہے. اگر آپ کا دامن اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بظاہر چاہے آپ کمرے میں اکیلی ہوں، بظاہر چاہے آپ گھر میں اکیلی ہوں، بظاہر چاہے دنیا میں آپ کا کوئی اپنا نہ رہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ الودود ہے. وہ آپ کو سکھاتا ہے محبت ہوتی کیسے ہے. اور محبت کے لیے کہتے ہیں نا، محبت عیب نہیں دیکھتی. محبت اگر عیب دیکھتی تو کہتے ہیں اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا. ہم میں سے کون ہے جو عیب سے پاک ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سن لیس ہے. اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف ایک نگاہ نہ ڈالتا. لیکن یہی کیفیت محبت کی ہمیں بھی سکھائی گئی ہے. وہ اللہ رب العزت، ظاہر ہے اس کا ظرف بہت ہے، تو وہ تو ہمارے گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے. لیکن ہمیں بھی سکھا دیا گیا ہے، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اس کی خامیوں کو
اگنور کر دو جیسے ہے ہی نہیں. اور حقیقتاً اگر محبت ہوتی ہے تو انسان کو خامی بھی خامی نہیں لگتی. انسان اس کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اندر رکھتے ہوئے اس کو بھی اس انسان کا کریڈٹ بنا دیتا ہے. یہ قرآن صرف مجھے اور آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ رہا. یہ قرآن صرف ہمیں علم نہیں دے رہا. یہ قرآن صرف ہمیں عمل میں دوڑا نہیں رہا. یہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے سلیقے بھی سکھاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو دل سے تھامنے والا، عمل کا حصہ بنانے والا، آخری سانس تک اپنی کردار میں ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے. اللہ ہم سے اس رمضان اس قرآن کی محبت کو ایسا قبول کر لے کہ آج کے بعد کبھی ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں. جو کمی ہے ہمارے فرائض میں، اللہ آپ کی دی ہوئی طاقت سے ہم ان فرائض کو اپنانے والے بن جائیں. جو ہماری زندگی میں کہیں کوئی غلطی ہے، اللہ آپ کی محبت اس غلطی کو کمپلیٹلی ہماری زندگی سے دور نکال دے. اگر گناہ ہیں، اگر لائف سٹائل غلط ہیں، اللہ آپ کی محبت، آپ کے کلام کی محبت ہمیں ان گناہوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ اپنے کلمہ کن سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ ہم سے ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا قرآن سمجھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سے ہماری برداشت اور ہمارا صبر قبول فرما لیجیے. اللہ ہماری زبانوں کو ایسا آپ اخلاق عطا فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہم پر امتی ہونے کے طور پر رشک کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.